अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमने इक़बाल की एक बहुत मुश्किल नज़म पिछले 5-6 लेक्चर्स में पढ़ी और आज जो नज़म हम शुरू कर रहे हैं वो एक आरज़ू कंपैरेटिवली या मुक़ाबलतन एक आसान नज़म। ये नज़म 20 अशार पर मुश्तमिल है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ख़याल से ज़्यादा शायराना हुस्न की अलामत है। ख़याल अपनी जगह मौजूद है लेकिन उतना इंटेंस नहीं है, उतना वक़ी नहीं है जितना हमने रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है नज़म में देखा था। इसकी सोच, इसकी अप्रोच अपनी जगह मौजूद, जो बात कही जा रही है वो ठीक है, एक अच्छा ख़याल है, लेकिन इस नज़म की अहमियत शायराना बयान के हवाले से ज़्यादा है। ख़ास तौर पर इसका रिदम, इसकी लय, इस नज़म की रवानी, इसमें जो फ़्लो है, जो आप जिस तरह इसको नज़म को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि दरिया बहता चला जा रहा है और जो लफ्ज़ी तस्वीरें बनाई गई हैं, मंज़र कशी की गई है, वो इक़बाल को एक फ़लसफ़ी के तौर पर तो हमने माना ही, उसमें तो कुछ शक ही नहीं, लेकिन एक नब्बाज़ फ़ितरत के तौर पर, एक मंज़र कशी के माहिर के तौर पर इक़बाल की ये नज़म मिसाल है। और भी खुशी मोहम्मद नादिर वग़ैरह ने और इस्माइल मेरठी ने, कई और अशार शायरों ने, अपने जोश मली आबादी ने मनाज़िर फ़ितरत पर बहुत खूबसूरत नज़में लिखी, लेकिन इतनी कंसाइस, इतने कम अल्फाज में इतनी जामे तस्वीर, ये इक़बाल का ही कमाल है। ख़ास तौर पर आप ये देखेंगे कि 5वें शेर से लेकर 13वें शेर तक जो मंज़र कशी की गई है वो अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत अंदाज़, इतना जामे बयान, इतनी कुदरत कलाम कम मिलती है क्योंकि मंज़र कशी बहुत सन की है, लफ्ज़ी तस्वीरें बहुत शायर बनाते हैं, लेकिन इतना ज़बरदस्त असलूब कम आता है। इसलिए इस नज़म की एक ख़ुसूसियत इक़बाल की सादगी भी है। आम तौर पे इक़बाल इतना सादा नहीं है, आपने देख लिया। और अगली नज़म में जब हम ख़िज़्र राह की नज़म सल्तनत पढ़ेंगे तब वहाँ फिर ये बात आएगी कि इक़बाल बहुत मुश्किल लिखता है, लेकिन इस नज़म में आपको सादगी नज़र आती है। अल्फाज का चुनाव बहुत मासूम, बड़ा धीमा और बड़ा दिल में उतर जाने वाला है। सादगी में पुरकारी, ये इक़बाल की इस नज़म का एक ख़ास वस्फ़ है। और यहाँ मैं इस बात की वजाहत करना चाहूँगा, देखिए नज़म को एक मुकम्मल इजहार के तौर पे पढ़ना चाहिए। किसी शुरू के या दरमियान के हिस्से को हम उस नज़म का मुकम्मल ख़याल नहीं कह सकते, हमें पूरी नज़म को देखना पड़ता है कि ये शायर का असल
مطمع نظر کیا تھا، اس کا اصل ویو پوائنٹ کیا تھا۔ تنہائی کی آرزو اس نظم کا موضوع نہیں ہے۔ تنہائی اور ایک دنیا سے کٹ کر، الگ ہو کر، دور ہو کر رہنے کی تمنا دراصل اس ارتکاز کے لیے، اس دعا کے لیے ضروری ہے، اس آرزو کے لیے ضروری ہے کہ جو شاعر اصل میں کرنا چاہتا ہے۔ شاعر اس دنیا کے جھمیلوں سے الگ ہو جانا چاہتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ چلیے اس بات کو اقبال کے ہی الفاظ میں کہتے ہیں۔ اقبال نے اپنے غزل میں یہ ایک مصرع لکھا ہے کہ جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ شاعر تمام دنیا کی اغراض و مقاصد سے الگ ہو جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جو دعا کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے حضور التجا کرنا چاہتا ہے، وہ جس خلوص نیت کی متقاضی ہے، وہ دنیا کے معاملات میں رہتے ہوئے نہیں کی جا سکتی۔ اقبال اپنی ذات کی نفی کر دینا چاہتا ہے، وہ فطرت کے ساتھ ایک ہو جانا چاہتا ہے، اور اس کی دعا، اس کی آرزو یہ ہے کہ یا اللہ اس مسلم امہ کو جگا دے، میرا پیغام جو ملت کی ترقی، نشاط ثانیہ اور ایک نئی صبح کا پیغام ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے، میرے الفاظ کو وہ اثر عطا کر دے کہ وہ لوگوں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیں، اور مسلم امہ ایک دفعہ پھر زیادہ پیما ہو جائے۔ بات یہ تھی کہ اقبال کی آرزو مسلمانوں کی نشاط ثانیہ ہے، مسلمانوں کی ایک دفعہ پھر اپنی وہ گمگشتہ عظمت حاصل کر لینا ہے کہ جو وہ فروعات میں کھو کر، سیکنڈری ایشوز میں کھو کر بھول چکے ہیں۔ وہ عظمت دنیاوی طور پہ بھی، اور وہ مقام روحانی اور کیا کہیں ذاتی طور پہ بھی، کہ جہاں خودی کی بات آتی تھی، اللہ کے قرب کی بات آتی تھی، جو کچھ ہم پہلے پڑھ چکے، وہ دونوں باتیں۔ لیکن یہ نظم صرف پہلی منزل کی خواہش ہے کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، ان کے دلوں میں گھر کر جائے۔ اقبال نے کسی اور جگہ یہ بات کہی تھی کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان چاہیں بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ بات، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ ایک اور جگہ اقبال نے یہ کہا کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے، میری دیدہ بینا میں، میری آگہی میں جو بات قرآن پاک کے توسط سے واضح ہو گئی، اے اللہ وہ میری قوم تک بھی پہنچ جائے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، جو میرا پیغام ہے، وہ لوگ
مسلمان، میری ملت، انسان اس کو سمجھ لے، اس کو جان لے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ یہ وہ آرزو تھی کہ جو اقبال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہے، اور اس آرزو کو، اس التجا کو، اس نالہ و فریاد کو پیش کرنے کے لیے اسے جس تنہائی اور فطرت کے ساتھ یکجائی کی ضرورت ہے، وہ اسے ایک پہاڑ کے دامن میں کسی کٹیا ہی میں مل سکتا ہے، کہ جب وہ قدرت کے ساتھ، فطرت کے ساتھ ایک ہو جائے، کہ جب کوئی دنیاوی آلائش، کوئی دنیاوی معاملہ اس کے اور رب العالمین کے درمیان نہ ہو، تب اقبال اپنی یہ التجا پیش کرے کہ یا اللہ، مجھے وہ زبان عطا کر دے اور دوسروں کے، مسلمانوں کے دلوں میں میری بات کو سمجھنے کا جذبہ، احساس اور صلاحیت پیدا کر دے۔ یہ اقبال کی آرزو ہے۔ یہاں آ کر ہمارا اس نظم کا تعارف ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیں اس نظم کو دونوں حوالوں سے پڑھنا ہے۔ ایک شاعرانہ حسن، اقبال کی یہ اپچ کہ وہ بات مشکل ہی نہیں، بہت سادہ بھی کہہ سکتا ہے، اور دوسری طرف اقبال کا خیال، دونوں باتیں ہیں اور دونوں ہی انداز میں اس کو دیکھا جائے گا۔ بہت شکریہ، اور تیار رہیے گا ایک آرزو کے لیے۔ اللہ حافظ۔